ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. داخل ہوتے ہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کھڑے ہوئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دے رہے ہیں. آتے آتے انہوں نے وہیں سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، کسی اور موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. باہر سے اسی وقت ایک شخص تشریف لایا اور انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں، یہ سوال کر رہا ہے. اطراف و اکناف جو صحابہ تھے انہوں نے خاموش کیا، اشارہ کیا خاموش، خطبہ چل رہا، کچھ مت پوچھو. مگر اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، پھر سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ لوگوں نے پھر اشارہ کیا، یہ خاموش نہیں رہا، پھر سوال کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، بتاؤ قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ زیادہ نمازیں، زیادہ صدقہ و خیرات تو میں نے نہیں کیے ہیں، البتہ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو جنت میں انشاءاللہ تم انہی کے ساتھ رہو. حدیث پاک میں جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر دوران خطبہ کسی نے بات چیت کی، کچھ ہلچل ہوئی تو ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ اشارے سے ان کو خاموش کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا پورا دھیان خطبے کی طرف ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں خطبے کے آداب میں سے ایک ادب کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے آنے والے پہلی صفوں میں بیٹھیں، بعد میں آنے والے بعد کی صفوں میں بیٹھیں. اور خاص طور پر جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کی گردن پھلانگتے ہوئے نہ آئے. سامنے کی صفوں میں کچھ جگہ ہے، دور سے دیکھا جگہ خالی ہے، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آئے، منع کیا گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے گردنوں کے پھلانگ کر آنے کی وجہ سے سامعین کا دھیان بھٹکے گا، سب پھر پھر کر دیکھیں گے، پیچھے والے کی طرف دیکھیں گے، سامنے والے کی طرف دیکھیں گے، کوئی کچھ کہے گا اور سب سے زیادہ خطیب جو نصیحت کر رہا ہے اسے ڈسٹرب ہوگا، بات کی جو ترتیب ہے وہ بدل جائے گی، اس کا جو ذہن ہے، اس کے جو خیالات ہیں وہ بھٹکیں گے. جمعہ کا خطبہ بڑا اہم ہے، اس خطبے کو سننے کی تیاری صبح سے کرنی ہے. اور خطبہ جمعہ اس قدر اہم ہے کہ آپ دیکھیے جمعہ کو آنے سے پہلے غسل کرنے، اچھے کپڑے پہننے اور خوشبو لگا کر آنے کی تاکید کی گئی ہے. کیا وجہ؟ ممکن ہے اس چیز سے بھی آپ کے بازو والے کو تکلیف ہوگی اور اسے خطبہ جمعہ سننے میں دقت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام کھیتیوں میں کام کرتے تھے، تجارت میں مصروف رہتے تھے، دن بھر کے تھکے ہارے پسینے سے شرابور، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے تھے. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذان ہوتے ہی سیدھے مسجد آ جاتے تھے، سیدھے مسجد آ جاتے تھے، غسل نہیں کیا کرتے تھے. کسی کے بدن سے بدبو یا خوش پسینہ یا بازو بیٹھنے والے کو کسی نہ کسی قسم سے کراہیت. آپ علیہ السلام نے ایک جمعہ اعلان فرمایا کہ اگلے جمعہ آتے ہوئے سب غسل کر کے آئیں گے. کیوں؟ ایک آدمی نے اگر غسل نہیں کیا، بدبو سے وہ کسی کے بازو بیٹھا ہوا ہے، بازو والے کو تکلیف ہوگی اور اس کا خطبہ جمعہ متاثر ہوگا، اطراف و اکناف کے لوگوں کے ذہن بھٹکیں گے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ بیان کی گئی کہ جب آپ خطبے میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں. کہا کہ فرشتوں کو تکلیف مت دو، وہ بھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، صحیفے لپیٹ کر، دفتر حاضری لپیٹ کر
سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو تکلیف نہ دیں۔ وضاحت کے ساتھ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جیسے انسانوں کو بدبو کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، ویسے ہی فرشتوں کو بھی بدبو کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ مسجد کو آئیں، جمعہ کے لیے خاص طور پر آئیں تو آپ خوشبو سے معطر ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، غسل کیے ہوئے ہوں۔ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، خطبہ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ برائے نام خطبہ سننے، برائے نام اس میں شرکت کرنے، یا برائے نام آخر میں حاضر ہو کر واپس پلٹنے کا نام خطبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں خطبہ جمعہ کی تیاری صبح سے کریں، اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اپنے کاروبار اپنی مصروفیات چھوڑنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے آ کر اپنی مغفرت کی کوشش کریں، اپنا نام دفتر حاضری میں لانے کی کوشش کریں، اور پھر زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں اور تلاوت قرآن میں اپنے وقت کو مصروف رکھیں، اور پھر جمعہ کا خطبہ شروع ہو پورے دھیان کے ساتھ، پورے سکون و وقار کے ساتھ، اور اپنے قلب اور اپنے دل کی اصلاح کی نیت کے ساتھ پورا خطبہ سنیں، اور پھر یہاں سے اٹھ کر جائیں، اور پھر جمعہ کے بعد آپ اپنی مصروفیات میں لگ جائیں۔ یہ جمعہ کے آداب ہیں، ان جمعہ کے آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، خطبہ جمعہ کی اہمیت کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں مسجد میں آ کر اس کے آداب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جمعہ کے آداب ہو۔